اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانفطار پڑھیں گے، جو کہ 7ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی صورت ہے۔ انشاءاللہ آج اس صورت کو لفظ بلفظ مکمل صورت بھی پڑھیں گے، اور اس کے وجہ تسمیہ اور اس کی مکمل ریڈنگ انشاءاللہ کریں گے۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ مکمل سبق جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ جلدی سے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانفطار، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے۔ فضیلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ یہ روایت پچھلے سبق میں بھی آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا۔ یہ دونوں صورتوں کے ضمن میں یہ سوال آپ کو آ سکتا ہے۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ سورۃ الانفطار کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول قیامت کی ہولناکی اور اس دن کے حساب و کتاب کا بیان ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مضامین اور علمی اور عملی نکات، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الانفطار میں قیامت کے واقع ہونے کا منظر پیش کیا گیا ہے، اور انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے اس رب کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑے جس نے اسے پیدا فرمایا، شکل و صورت عطا فرمائی، اور اس پر اعمال لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور ان کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرے کہ ان کی نافرمانیوں پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارا جسم اور ہماری سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، جن پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الانفطار میں کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے فرشتوں کا ذکر ہے۔ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو انسان کے سارے اعمال لکھتے ہیں، اور اسی سے ان اعمال کا اعمال نامہ کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کی فکر کرے، جس دن نیک اعمال کے سوا کچھ کام نہ آئے گا، اور ہر فیصلے کا اختیار صرف اللہ پاک کے پاس ہوگا۔ تو چلتے ہیں جی۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ انفطار مطلب کیا؟ پھٹ جانا۔ انفطرت پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ انتصرت جھڑ جائیں گے، الکواکب کوکب کی جمع مطلب ستارے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب بحار، یہ لفظ پچھلے سبق میں بھی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اب یہاں آیا فُجِّرَتْ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر فُجِّرَتْ ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں، قبور قبر کی جمع، ٹھیک ہے۔ بُعْثِرَتْ، اکھاڑ دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ، ہر جان جان لے گی۔ ما قدمت و اخرت، جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑ کے آیا۔ قدمت آگے بھیجا، اخرت کے مؤخر کرنے سے ہے جو پیچھے چھوڑا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، بربک الکریم، تیرا رب کے بارے میں جو بڑی عزت والا ہے۔ الذی، وہ رب تیرا، خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر برابر کر دیا، درست کر دیا، فعدلک، پھر متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دیا، یعنی تجھے بنایا، تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل لا تکذبون الیتیم بل لا تکذبون بالدین، کلا بل تکذبون بالدین، ٹھیک ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلا رہے ہو جزا کے دن کو، ٹھیک ہے۔ تکذبون۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم محافظ
فرشتے تم پر جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں، انا بے شک علیکم تم پر لحافظین مقرر کر دیے گئے ہیں فرشتے، کرامن کاتبین جو بہت معزز ہیں لکھنے والے، کرامن عزت والے، کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم اور بے شک بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے، یصلونها یوم الدین وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے جزا کے دن، ٹھیک ہے، وما هم عنها بغائبین وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے، وما ادراک ما یوم الدین تم کیا جانتے ہو کہ جزا کا دن، بدلے کا دن کیا ہے، تم ما ادراک ما یوم الدین پھر تم کیا معلوم تمہیں کہ وہ جزا کا دن کیسا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا جس دن نہیں ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے اختیار میں، والامر یومئذ للہ اور تمام کے تمام معاملات کا فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مشق، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ انفطار کا معنی لپیٹنا، کھولنا، پھٹنا، افطار کرنا، بلکہ اس کا معنی ہے پھٹ جانا، پھٹنا، ٹھیک ہے جی۔ قیامت کے دن کام آئیں گی کیا؟ نیک اعمال، قائم آئیں گے نیک اعمال۔ سورۃ الانفطار میں فرشتوں کا ذکر ہے، منکر نکیر کا، ملک الموت کا، روح الامین کا، کرامن کاتبین کا، یہ چوتھا، ٹھیک ہے، کرامن کاتبین کا۔ قیامت کے دن آسمان سکڑ جائے گا، پھٹ جائے گا، یہ دوسرے پھٹ جائے گا۔ انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے کو کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ آگے چلتے ہیں جی، سورۃ الانفطار کی وجہ تسمیہ، یہ تو ہر سبق میں یہ سوال آئے گا، لہذا جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کے وجہ تسمیہ والا سوال جو یہ تو آپ کو ضرور آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس صورت کے پہلے آیتوں میں انفطار کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے پھٹ جانا، تو لہذا اسی لفظ کی وجہ سے سورت کا نام جو ہے سورہ انفطار پڑ گیا ہے۔ سورۃ الانفطار کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ قیامت اور اس کے احوال، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن کے انجام کا بارے میں اس صورت میں مرکزی مضمون ہے۔ سورۃ الانفطار کے بارے میں ایک حدیث، وہی حدیث آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو سورہ انفطار پڑھے۔ تفصیلی جواب دیجیے، سورۃ الانفطار کا تعارف اور مقصد نزول تحریر کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سبق سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن جی پیارے بچوں، مرکزی مضمون اور مقصد نزول، ٹھیک ہے، سورۃ الانفطار کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول قیامت کی ہولناکی اور اس کے دن کا حساب و کتاب، ٹھیک ہے جی، اس کا یہ جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الانفطار کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات تحریر کریں، تو یہ بھی سوال آپ کو یہاں مل جائے گا، یہ دیکھ لیں، مضامین اور علمی نکات، یہ آپ نے سورۃ الانفطار قیامت کے واقع ہونے پس منظر کیا۔ اچھا، یہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اس پیرے کو آپ نے یہاں تک اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، اور پھر اس سے آپ نے آپ کا اس کے اندر سے جو ہے نا آپ کا سوال جو آپ نے وہ اچھے طریقے سے یاد کر لینا، ڈھونڈ لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، چھوٹا سا پیرا اس کو یاد کرنے پر۔ آگے چلتے ہیں جی، سورۃ الانفطار کا تعارف، اچھا یہ تو سوال ہو گئے، ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں جی، اگلا سبق انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سورۃ المطففین میں، تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔